ہر دفعہ سیلاب کے بعد ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈیم بنانے ہیں، پھر وہ ڈیم نہیں بنتے، پھر بھی کم بیک کہ ڈیم کیوں نہیں بنانے، اس میں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے، وہ صحیح جگہ نہیں ہے واٹس ایور. واٹ از یور اوپینین اباؤٹ ڈیمس؟ اچھا، اس پر آپ اوپینین دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے میں بہت گفتگو کر رہا ہوں مختلف چینل سے، اور ایک بین الاقوامی ادارے سے جب بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میں نے نیچے کامنٹس دیکھے لوگوں کے، تو بہت حیرت ہوئی کہ ہماری جو عوام ہے وہ ظاہر ہے وہ اب اتنی چیزوں کا نشانہ بن چکی ہے، اتنا عدم اعتماد ہے کہ وہ ہر بات کو ایک کانسپریسی تھیوری سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیمز کے بارے میں قدرے کمزور رائے رکھنے والے جو ہیں وہ ملک کے مخالف ہیں. اچھا، اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک سادہ فنامنا نہیں ہے. یہ فنامنا ڈیمز کے ذریعے کسی حد تک قابو میں لایا جا سکتا ہے، مگر اس کا مکمل علاج جو ہے وہ ڈیمز نہیں ہے. یہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے، یعنی جی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو ملا کر ہم اس صورتحال پر نہ صرف قابو پا سکتے ہیں بلکہ اس مسئلے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الٹا یعنی یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اب میں آپ کو کچھ مثالوں سے واضح کروں گا. جب مشرقی 3 دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی تو ڈیمز کے دیکھیں 3-4 بڑے اہم مقاصد ہوتے ہیں. مثلاً ڈیم سے آپ جو ہے رینیویبل گرین انرجی پیدا کرتے ہیں. جی ڈیمز جو ہے اس سے آپ پانی کے ریزروائرز بناتے ہیں. ڈیمز سے نہریں نکالی جاتی ہیں، آبپاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس سب کے علاوہ ڈیم کا مقصد جو ہے وہ فلڈ کنٹرول بھی ہوتا ہے، یعنی سیلاب کی انٹینسٹی کو کسی حد تک کم کرنا بھی ڈیمز کا مقصد ہوتا ہے. سادہ سی بات ہے، آپ کے ریزروائرز خالی ہوتے ہیں، جب اچانک پانی آتا ہے تو آپ موسمیاتی پیشن گوئی کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیچمنٹ ایریا میں کتنی بارش ہونی ہے، کتنا پانی متوقع ہے، اور یہ سب کچھ سائنس کی وجہ سے آج کل بہت عام ہے اور بہت پاسبل ہے. اور آپ کے کیچمنٹ ایریا سے کتنا پانی ڈیمز میں ایک خاص ڈیم میں آنا متوقع ہے، کتنا آپ ڈسچارج کریں گے، کنٹرول ڈسچارج یعنی کتنا پانی آپ چھوڑیں گے، تو ڈاؤن سٹریم سیلابی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ جب مشرقی دریاؤں میں سیلابی صورتحال تھی تو ہماری اپنی کوارڈینیشن کا یہ حال تھا. یہ اگرچہ کنفرم اطلاع نہیں ہے، کنفرمڈ نہیں ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ دریائے سندھ پر جو بیراج اور جو ڈیمز ہیں ان سے اخراج بدستور جاری رکھا گیا. اچھا ڈیمز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریور انڈس ہے یہ ایک پورا دریاؤں کا سسٹم ہے. جی پاکستان کا مرکزی اور بنیادی دریا دریائے سندھ ہے. یہ تمام دریا جو ابھی جن میں سیلابی صورتحال ہے یہ بھی، اور مغرب کی جانب سے آنے والے دریا، دریائے کابل، دریائے گمل، دریائے ٹوچی، دریائے کرم، اور مشرقی دریا یعنی ستلج اور راوی اور بیاس اور چناب، جہلم، یہ سب معاون دریا ہیں، یعنی ٹریبیوٹریز ہیں دریائے سندھ کی. اب کیا یہ جاتا ہے کہ اگر تمام ٹریبیوٹریز پر آپ کے ایک ڈیم ہو تو ایک طرف سیلابی صورتحال ہو تو آپ دوسری طرف کے پانی کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ڈاؤن دا اسٹریم پانی پہنچتا بھی رہے اور سیلابی صورتحال بھی پیدا نہ ہو. مگر ہماری صورت میں یہ ہوا کہ کو انسیڈنٹلی ہمارے پڑوسی کو بہت زیادہ ہرس تھی پانی جمع کرنے کی، اور اس ہرس کے ساتھ ہمیں بھی وہ پیاسا مارنا چاہتے تھے. تو چناب کے اوپر جو 5 آپریشنل ڈیمز ہیں ان کے پاس، اسی طرح جہلم بھی وہیں سے آتا ہے، اور پھر ہماچل پردیش سے راوی بھی آتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ڈیمز کو بھرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ پیشن گوئی موجود تھی کہ ہماچل پردیش اور کشمیر کے علاقوں میں شدید بارشیں ہوں گی اور طغیانی کی صورتحال پیدا ہوگی. تو اگر اس اطلاع کے ملتے ہی کنٹرول ڈسچارج شروع کر دیا جاتا اور بعد کے آنے والے پانی سے ڈیم بھرے جاتے تو یہ سیلابی صورتحال خاصی حد تک کنٹرول ہو سکتی تھی. اچھا مگر بدقسمتی سے دونوں ملکوں کے درمیان جو صورتحال ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور بھارت جو ہے وہ اپر ریپیرین یعنی اوپر کے علاقوں میں ہونے کی وجہ سے ہمارا استحصال کرنے کی پوزیشن میں ہے. جب چاہتے ہیں پانی روک لیتے ہیں، ڈائیورٹ کرتے ہیں، کسی حد تک روک لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.